الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان قدر اسٹیج پہ جلوہ فرما جملہ علماء ذوی الاحتشام مشائخ اعظام علاقے کی مختلف سماجی سیاسی شخصیات اور خاص طور پر صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر جمشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ موڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
موڑا شریف۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور سالانہ ختم شریف کی اس تقریب کے انعقاد پر میزبان محفل محترم جناب الحاج کرامت حسین میر صاحب، ان کے پورے اہل خانہ، ان کے تمام بیٹے اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ جس محبت و اخلاص کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو، آپ سب کو، اور خاص طور پر اس تمام کے ثواب کو الحاج کرامت حسین میر صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ غفورہ کہ بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات ذی وقار، موقع کی مناسبت سے میلاد شریف کی بھی محفل ہے اور ختم پاک کی بھی محفل ہے، اس سے پاس بھی ساتھ اولیاء اعظام کی بارگاہ میں نذرانے محبت کی عقیدت کی صورت میں انعقاد پذیر ہے۔ اب ایسی صورتحال میں تمام موضوعات کو اور تمام چیزوں کا احاطہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اپنے مخصوص انداز میں کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ اور ان ساری چیزوں کا حوالہ کہیں نہ کہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور مناسب وقت بھی پیش نظر رہے تاکہ ہم اپنے مقررہ وقت اور ظہر کی نماز بھی باجماعت ادا کر سکیں۔ میں نے موضوع سخن کے عنوان کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جسے نماز آتی ہے، جسے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ معلوم ہے، یاد ہے، اسے کم از کم دو صورتیں ضرور آتی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ یہ غلط بات ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے اپنی رحمت کو چھین لے، اپنے کرم کو اس سے چھین لے، تو یہ اس کی بدبختی ہے کہ اسے سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک نکاح پڑھایا، سماجی شخصیت سے بڑا انہوں نے اہتمام کیا ہوا، بڑے پیسے لگائے انہوں نے۔ جب نکاح پڑھانے کی باری آئی اور تجدید ایمان اور برکت کے لیے پہلا کلمہ عبداللہ سے سنتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ پہلا کلمہ سنا۔ جب میں نے پہلا کلمہ پڑھانا تو سنا، تو بچے کا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو پھٹ سے میرے کان میں کہتا ہے، مفتی صاحب کو نہیں پڑھا دیں، خود ہی پڑھا دیں۔ اب اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی جو میں اصلاح کے لیے، توجہ کے لیے آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ باپ نے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد بھی بنائی، کوٹھیاں، کاریں، بزنس، پتہ نہیں کیا کو سب کچھ بنا دیا، لیکن دوسری جانب جو تعلق اس کا رب کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پہلا کلمہ ہے۔ یار ہماری آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو ہیں، وہ تو بچوں کو لوری لا الہ الا اللہ کر دیتی، بچہ رو رہا ہو تو اسے چپ کرانے کے لیے، سلانے کے لیے لوری لا الہ الا اللہ کر دیتی ہے۔ تو یہ بدبختی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بدبختی اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ بندے کو پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو۔ تو حوالہ یہ کہ کم از کم دو صورتیں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کل چاہیے، ہر مسلمان کو آتی ہے۔ اس کی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بنیادی طور پر یہ اللہ کے بارگاہ میں ایک دعا ہے جو ہم نماز کی حالت میں کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا سادہ سا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ توجہ رکھو، ہدایت
علماء تشریف فرما ہیں شرح تہذیب کی ابتدا میں ہی اس کے معنی پر بحث ہوتی ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ایک مطلب ہے رستہ دکھانا اور ایک مطلب ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ فرق دونوں میں، چونکہ صوفیاء بھی بیٹھے ہیں اور جس ہستی کے جانشین موجود ہیں، ہمیں ایسے حضرات کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوشی اور فرق محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں زبان طالب علم میں حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے احوال پر مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کے جانشینوں سے جہاں بھی ملتا ہوں، ہماری تسلی کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ چہرہ حضور کی سنت سے سمجھ گیا۔ یہ بات میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ نے ایسے کسی نے پچھلا جمعہ کا خطاب میرا سنا ہے تو میں نے تو بڑی سیدھی بات کی تھی، اہل سنت و جماعت کے لیے لمحہ فکریہ کی بات کی تھی کہ جو پیر اپنا آپ ٹھیک نہیں کر سکا، اپنا آپ ٹھیک کرنا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں وہ نہیں ڈال سکا، اپنے آپ میں حضور کی سنت کے سانچے میں خود کو نہیں ڈال سکا، خود کو کھیل اپنا یہ نکلے اس خول سے، نکلے اس خود ساختہ ماحول سے، ورنہ جو دوسرے مسلک والے ہیں وہ تو بات ہی گمراہ کرنے کی شروع کرتے ہیں درباروں اور پیروں سے۔ تو ہم آپ ان کے وارث ہیں، ہم آپ ان کے وارث ہیں، تو ان کی وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی صورت جیسی صورت کو بنائیں نا۔ ظاہر ہم ٹھیک کر لیں، باطن خود بخود ان کے کرم سے ٹھیک ہوگا، باطن خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور قطعی طور پر ہم اہل سنت و جماعت داتا حضور کے منبر سے جس تصوف کی بات ہوتی ہے وہ تصوف ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے اندر ہے، بالکل کھول کر دو۔ اور ہمارا کسی ایسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پاک سے ایک بال کے برابر بھی ہٹا ہوا ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا کے نقش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب میں وضاحت فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں، حضرت ابو سعید شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ درس دے رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں رکھنا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بایاں پاؤں اندر رکھا اور بایاں پاؤں اندر رکھ کے جب شیخ ابو سعید کی مجلس میں بیٹھنے لگا تو شیخ ابو سعید نے فرمایا اٹھ جاؤ، تو ہماری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ کے گھر میں آنے کے ادب کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، تو اسے ہماری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ بیٹھنا ہے تو نکل جا باہر، پہلے حضور کی سنت کے مطابق دائیں پاؤں اندر رکھ، پھر ویلکم آگے بیٹھ۔ مجھے ہستی کی میں بات آگے کرنے لگا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا کریم دو معنی، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اہل سنت کا ترجمہ دکھانے کا نہیں، ہمارے حضرات کا ترجمہ دعویٰ رستہ دکھانے کا نہیں، ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچانے کا۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری نہیں۔ آپ سنتے ہیں نا مدینے کا راہ تھا، ہر کوئی تکاندہ تے ٹکٹ کوئی دینا، کیا خیال ہے؟
تو سیدھے راستے پر چل کے منزل تک پہنچانا، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچیں۔ توجہ ہے جناب؟ جی ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، جو ابھی نہیں بولے وہ بھی کہہ دیں۔ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہر انسان اپنے حساب سے سوچ سکتا ہے کہ میرے خیال میں سیدھا راستہ یہ ہے، دوسرا کہے گا نہیں میرے خیال میں سیدھا راستہ یہ ہے، تیسرا کہے گا سیدھا راستہ یہ ہے۔ میں جس عظیم منصب پر ہوں، میرا منصب نام لے کر ذکر کرنا نہیں ہے، اشارات ہی کافی ہوتی ہیں۔ ہر کو کہے گا جناب سیدھا راستہ یہ ہے، ادھر سے ہو کے آؤ، ادھر سے ہو کر آؤ، ادھر سے ہو کر آؤ، نہیں سمجھے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں یہ دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تجھ سے دعا کی کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مولا تو ہی بتا دے، تو ہی فرما دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے جو سیدھا راستہ رب بتائے گا، رب ارشاد فرمائے گا، وہی سیدھا ہوگا، بے شک وہی سیدھا ہوگا، باقی سب ہٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فوراً اگلی آیت میں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں، الحمد شریف کی اگلی آیت میں جو سیدھا راستہ ہے نا اس کی نشاندہی کر دی کہ مولا دعویٰ تو بڑے کریں گے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، کوئی کہے گا سیدھا راستہ یہ ہے، کوئی کہے گا سیدھا راستہ یہ ہے۔ رب فرماتا ہے ہر ایک کی بات میں نہیں جانا، میں تمہیں بتاتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ۔ مولا راستہ ان کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ اگلا مرحلہ، پہلی دعا سیدھے راستے پر چلنی تھی، آگے سیدھے راستے کی وضاحت کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف کرایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا مولا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب پھر سوچنے لگ گئے کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک جس کو پراڈو مل جائے اس پر بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کے پاس مربع زیادہ ہوں وہ شاید اللہ کا بڑا انعام یافتہ ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہو MNA MP A منسٹر PM CM پتہ نہیں وہ انعام یافتہ ہے، جس کے پاس حکومت عہدہ ہو اس کی، جس کے کون سا بھئی ہمارے نزدیک تو ہو سکتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا سٹینڈرڈ معیار اور ہو، تو مولا ہم تو اپنے حساب سے پتہ نہیں کس کس کو انعام یافتہ سمجھیں گے۔ مولا تو ہی بتا دے تیرے نزدیک انعام پانے والے لوگ کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا، میں قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت پہ آ رہا ہوں اور آگے بھی قرآن کی آیت پر ہی رہوں گا اور نبی پاک کی حدیث کے اندر رہتے ہوئے بات ختم کروں گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر کے سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جناب کی تیسری بات، دعا کی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ رب سے عرض کی مولا سیدھے راستے کی نشاندہی فرما۔ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ نے خود جواب فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا مولا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ مولا تیرا انعام کن پر ہے؟ میں چونکہ قرآن کا قاری بھی ہوں نا، بعض دفعہ مجھے مزہ قرآن پڑھنے خود بھی بڑا آتا ہے، اور اگر لطف لینا ہو تو کبھی داتا دربار کی تراویح بھی سن لیا کریں، سبحان اللہ۔ کبھی موقع بنے تو فجر کی نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ویسے تو ساری نمازوں میں نے الحمدللہ اپنا نائب بھی بڑا اچھا قاری رکھا ہوا ہے قرآن کا، بات سمجھ گئے؟ تو فجر کی نماز پہ جب میں وہاں ہوں تو میں حاضری دیتا ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ اللہ رب العزت سے عرض کی گئی، مولا کریم تو ہی فرما تیرا انعام کن لوگوں پر ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوٹھی کار بنگلے عہدے والا انعام یافتہ ہے، مولا کریم تو فرما دے کہ تیرے نزدیک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے دے کوئی پابندی نہیں۔ میں 3-3.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ کو سبق دے کے پکا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنے گھروں کو جائیں، یاد رکھیں گے کہ یار کو گل سمجھتے آئی تھی نا، تو کسی جگہ جلسہ ہے نا جناب، تو جو بھی خطیب صاحب جناب انہوں نے بڑی تقریر کی تھی جناب،
تو بڑا ساؤنڈ تے بڑا رولا رپا چک کے رکھو جناب. وہ سویرے کو دوسرا ملا انہوں نے کہا یار تھوڑے بڑے بڑے مولوی صاحب آئے سن, بڑا تساں بڑا جلسہ کیتا, بڑے پنڈ اکٹھے کیتے, بڑے پیسے لائے. سمجھ آ گئی تو مولوی صاحب میری تقریر کیتی سی. کیسی تقریر کیتی سی؟ بڑی تقریر کیتی سی. اچھا بڑی تقریر کیتی. میں نے کہا کیسی تقریر کی؟ تو بڑی تقریر کی تھی. اچھا یار کوئی تقریر کی کوئی گل میں نے بھی دسواں. امام صاحب, خطیب صاحب, مفتی صاحب کی کیا گئے, وہ چھڑ کی کیا گئے, ہم تقریر بڑی کی تھی. یہ نہ ہو آپ جب اٹھ کر گھروں کو جائیں آپ کہہ تو سکیں یا اللہ اور سے اتنی بڑی جگہ سے داتا علی حجویری کی درگاہ سے تشریف لائے تھے اور حضرت میر قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یاد میں جلسہ منعقد تھا. میں بھی وہاں گیا تو یار مجھے وہاں کا لنگر یہ ملا ہے. میں نے یہ گل جڑی آج تک سمجھ نہیں سی نہ آئی, مفتی صاحب میں نے سمجھا گیا بھی ہاں اے گل سیدھی ہے. جی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ رب العزت نے فرمایا سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام فرمایا. مولا کریم اب تو ہی فرما دے کہ تیرا انعام کن پر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء الصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے میں کوٹھی کار بنگلہ باقی ساری چیزیں بعد. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا انعام نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کا انعام اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر پھر انعام ہے. اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی طرف فسق و فجور اور گناہوں کی طرف لے کے جائیں پھر یہ چیزیں اللہ کا انعام نہیں ہے, پھر تو عذاب ہے. میرے جملوں پر آپ نے دھیان نہیں دیا. یہ کوٹھی کار بنگلہ یہ عہدہ یہ شہرت یہ سارا اللہ کا انعام اس وقت ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی چھتری کے تلے نیچے نیچے ہے. جب اس سے ہٹ گیا تو پھر عذاب ہے, پھر اپنے لیے بھی عذاب ہے, پھر بعد والوں کے لیے بھی عذاب ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے وضو کیا اور میں نے تھوڑا تعارف پوچھا تو مجھے الحاج کرامت حسین میر صاحب کے بیٹے عصمت سلامت صاحب انہوں نے مجھے بتایا بھی ہم نے الحمدللہ مسجد بھی تعمیر کی اور ابا جی کو بڑا شوق ہے گاؤں کے لیے ایمبولینس بھی دی ہوئی ہے, عمرے کا ٹکٹ بھی ہے, ویلفیئر کا کام. بھئی یہ اللہ کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا دوں, بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے, وہ پھر اس دائرے کے اندر رہ کے تو یہ سارے حضرت بن قاسم صاحب ان کا ہے, ان کی تربیت کا اثر ہے. توجہ ہے جناب, واپس پلٹیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ نے خود فرمایا میرا سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا, جن پر میں نے انعام کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تو ہی فرما تیرا انعام کن پر ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے انعام یافتہ لوگ اگر دیکھنے ہوں تو اس کائنات ارضی و سماوی میں 4 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. میں فوراً اپنی بات پر آ رہا ہوں تاکہ ادھر ادھر بات نہ جائے, آپ کو سمجھ آ جائے. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. مولا تیرا انعام کن پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا انعام نبیوں پر ہے, میرا انعام صدیقین پر ہے, میرا انعام شہداء پر ہے, میرا انعام اولیاء صالحین پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ کو نتیجہ نکال کر بتا رہا ہوں منطقی اعتبار سے حد اوسط حذف کر کے. وہ جو ہے جناب کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. رب نے فرمایا سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر انعام ہوا. مولا تیرا انعام کن پر ہے؟ جواب ملا کہ میرا انعام نبیوں پر ہے, میرا انعام صدیقین پر ہے, میرا انعام شہداء پر ہے, میرا انعام صالحین پر ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ سیدھا راستہ نبیوں کا, سبحان اللہ, سیدھا رستہ نبیوں کا, سیدھا رستہ صدیقین کا, سیدھا رستہ شہداء کا, سیدھا رستہ اولیاء کا. کیا مطلب؟ نتیجے پر نتیجہ.
کیا مطلب؟ کہ جو نبیوں کے نقش قدم پر ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، جو صدیقین کے نقش قدم پر ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، جو شہداء کے نقش قدم پر ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، جو اولیاء کے رستے پر ہے وہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور اگر میں دوسرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے علی مولا شریف، علماء اہل سنت۔ دوسرے انداز میں اگر آپ کو سمجھا دوں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تیرا انعام کن پر ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا انعام آدم پر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا انعام یعقوب پر ہے، میرا انعام ابراہیم علیہ السلام پر ہے، میرا انعام اسماعیل پر ہے، میرا انعام اسحاق علیہ السلام پر ہے، میرا انعام شعیب علیہ السلام پر ہے، میرا انعام موسیٰ پر ہے، میرا انعام یوسف پر ہے، میرا انعام عیسیٰ پر ہے، اور میرے سارے انعامات کا مرکز و محور کائنات ارضی و سماوی میں محمد۔ آگے بات کو بڑھا دوں، مولا کریم تیرا انعام کن پر ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا انعام صدیق اکبر پر ہے، میرا انعام عمر فاروق پر ہے، میرا انعام عثمان غنی پر ہے، میرا انعام علی مرتضیٰ پر ہے، میرا انعام صہیب رومی پر ہے، میرا انعام ابو ہریرہ پر ہے، میرا انعام جناب حسن پر ہے، میرا انعام امام حسین پر ہے، میرا انعام حضور کے ازواج پر ہے، میرا انعام حسن حسین ان کی پوری آل پاک، میرا انعام حضور کی امت کے تمام اولیاء، حضور کی امت کے تمام شہداء سے۔ مولا کریم تیرا انعام کن پر ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے میرا انعام حسن بصری پہ ہے، میرا انعام جنید بغدادی پہ ہے، میرا انعام داتا علی حلویری پہ ہے، میرا انعام غوث اعظم جیلانی پہ ہے، میرا انعام پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہے، میرا انعام پیر بیر علی شاہ پر ہے، میرا انعام نظام الدین محبوب الہی پر ہے، میرا انعام بہاؤالدین زکریا ملتانی پر ہے، میرا انعام شاہ ابن عالم پر ہے، میرا انعام پیر سیال اقبال پر ہے، میرا انعام حضور کی ساری امت کے اولیاء پر ہے، بابا فرید پر ہے، میرا انعام حضور کی امت کے چاہنے والے تمام اولیاء پر ہے۔ کیا مطلب؟ چار طبقے ہو گئے نا، ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہداء، ایک صالحین، یہ ہو گئے خاص لوگ، ہم آپ سب ہو گئے عام لوگ۔ کیا مطلب؟ جن کا تعلق ان سے ہے، سبحان اللہ، جن کا تعلق ان سے ہے، جن کی محبت ان سے ہے، جو ان کے نقش قدم پر ہیں، جو ان کی محبت کے دائرے میں ہیں، سمجھ لیں اللہ کا انعام ان پر بھی ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پنجابی سادہ ترجمہ، اے بڑے چنگے بیلی جے، اے بڑے چنگے ساتھی جے، کی مطلب جو ان کے ساتھ لگے گا، جو ان کے ساتھ جڑے گا، جس کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے، جس کا تعلق صدیقین سے ہے، جس کا تعلق شہداء سے ہے، جس کا تعلق اولیاء سے ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جب تعلق رکھے گا نا، ان پر تو رحمت برسنی ہی ہے، ان پر تو کرم ہونا ہی ہے، ان پر تو انعام ہونا ہی ہے، جو ساتھ لگے گا جھولی اس کی بھی بھر جائے گی۔ اب ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو اور کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ چار گروہ، چار طرح کے افراد بطور ٹائٹل قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ نبیین سے مراد جماعت انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک۔ صدیقین سے مراد ہر امت کے صدیق، اور جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ ابھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہمارے نبی نے محفوظ میں، کائنات کے جتنے صدیق ہیں ان سب میں سب سے بڑا صدیق صدیق اکبر ہے۔ اور توجہ کرنی چاہیے، جس کا تعلق صدیق سے نہیں ہے، جس کا تعلق صدیق سے نہیں ہے، جس کی تعلق اور محبت صدیق سے نہیں ہے، اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ رب تو کہے کہ میرا انعام صدیق پر ہے، نبی علیہ السلام اسے صدیق کہیں، پوری امت انہیں صدیق اکبر کہے، اسے سچا کہے، اسے ستھرا کہے، اس کی صداقت کی گواہی دے۔ قرآن اس کی آیات، اس کی شان میں آیات کو اللہ رب العزت اتار کر اس کی بلّی جا بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون کہہ کر ان کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ جو صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا، کم از کم اتنا تو قرآن کا فیصلہ مان لینا چاہیے نا کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بے شک۔ اور آگے چلیں، جو انعام یافتہ لوگوں میں نہیں ہے تو واپس اگر ترتیب لے کر چلیں شکرا کی طرف تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ بھئی ترتیب یاد آ گئی نا، سیدھے رستے کی دعا، سیدھے رستے کے لیے انعام یافتہ لوگوں کی التجا، انعام یافتہ لوگوں کی نشاندہی میں صدیق۔ واپس پڑھتے ہیں کہ جس کا تعلق صدیق سے ہے اس کا تعلق انعام یافتہ گروپ کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے وہ سیدھ وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جس کا ان سے تعلق نہیں ہے وہ انعام یافتہ لوگوں سے دور ہے، اور جو ان سے دور ہے وہ صراط مستقیم سے بھی دور ہے۔ میں نے کوئی ضعیف روایت نہیں پڑھی، میں نے قرآن کی آیت سے نتیجہ نکالا ہے، اور بڑا سادی سی بات کی ہے۔ شہداء، حضور علیہ السلام کی امت کے شہداء ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی تمام امت کے شہداء ہوں، ان میں تمام اس میں تفاصیر میرے سامنے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ صدیقین میں ٹائٹل جس ہستی کو ملا ہے وہ جماعت صحابہ ہے، اور شہداء میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہوں، یا سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں، وہی اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت بات اصول میں فرما دی کہ سیدھا رستہ اگر دیکھنا ہونا تو سیدھا رستہ نبی سے شروع ہوتا ہے، اور صدیقین سے مراد جماعت صحابہ ہے، شہداء سے مراد جماعت اہل بیت ہے۔ صدیقین سے مراد جماعت صحابہ، شہداء سے مراد جماعت اہل بیت، اور ان دونوں کے بعد آگے والصالحین سے مراد جماعت اولیاء۔ اب نتیجہ بڑا کلیئر بتانے لگوں قرآن کی آیت اور نص سے۔ اگر کسی نے یہ چیک کرنا ہو کہ میں سیدھے رستے پر ہوں یا نہیں، میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں، قرآن نے اس کا اسلوب اور اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی محبت کو، اپنی اطاعت کو، اپنی وفا کو، اپنے پیار کو، اپنے عمل کو دیکھ لے۔ اپنے ایمان کا لنک دیکھ کہاں جا کے جڑتا ہے؟ اگر تو اولیاء سے جڑے، اگر تو اولیاء سے جڑا تو صالحین سے مل گیا، اگر ان کا رستہ آگے بڑھتے ہوئے جماعت صحابہ اہل بیت سے مل گیا تو صدیقین شہداء سے مل گیا، جب ان سے مل گیا تو ان کا رستہ سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مل گیا، تو تجھے مبارک ہو، تو صراط مستقیم پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سیدھے رستے پر ہے۔ اب میں آپ کو جو میں نے خطبے میں ربائی پڑھی ہے اس کی تشریح اس فکر کی روشنی میں کر دیتا ہوں، توجہ ہے انشاءاللہ۔ اس ربائی کی تشریح اس تمہید کی روشنی میں کر دیتا ہوں کہ بات تو اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہے اور آ کر پہنچتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، اس کے بعد بات ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کی، صحابہ اور اہل بیت کے بعد بات ہوتی ہے اولیاء کی، ختم۔ ربائی میں نے پڑھی تھی، بندہ پروردگار امت احمد نبی، سبحان اللہ، بندہ میں اللہ کا، امتی میں نبی کا، دوست دارے چار یارم، حضور کے چاروں خلفاء سے آبا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آبا اولاد علی، حضور کی اہل بیت کا بھی نوکر ہوں، حضور کی اہل بیت کا نوکر ہوں، جس کا سلسلہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ جماعت صحابہ کا بھی ذکر ہو گیا، جماعت اہل بیت کا بھی ذکر ہو گیا۔ مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، فرمائے فقہ کے اندر مسائل کی اتباع میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہوں، ملت حضرت خلیل، علماء کی توجہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا جی نے بہت پہلے اس کا جواب دے دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا رستہ کوئی حضور کی سنت سے ہٹا ہوا رستہ الگ نہیں ہے، ملت حضرت خلیل، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی اتباع در حقیقت صحابہ اہل بیت اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع ہے۔ اور آگے
ذکر صالحین کا، خاک پائے غوث اعظم، سبحان اللہ، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ اب سمجھ آ گیا اس کا ترجمہ؟ اب اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ربائی کی صورت میں یہ ایمان آپ کہیں گے مولوی صاحب کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں صراط مستقیم کی طرف۔ ہم سے کو پوچھتا ہے جناب آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ترتیب بنائی ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بعد حضور کے صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت کے بعد اولیاء۔ ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، جو ایمان ولیوں کے صدقے سے ملتا ہے، جو ایمان اولیاء کے صدقے سے ملتا ہے، حقیقی سچا سچا ایمان ہوتا ہی ہوگا۔ حقیقی ایمان ہوتا ہی وہی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا جناب یہ بیعت کیوں کرتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں، نسبت کیوں قائم کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑے آستانے کے چشم و چراغ موجود ہیں، اس لیے اللہ کی بات تو ضروری ہے، اور ہم تو ظاہر ہے انہی کے قدموں کے صدقے ساری عزتیں پاتے ہیں۔ بھئی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے کہا ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بندہ اپنے ایمان پر گواہ بنا لے۔ کیا گواہ بنا لے؟ کہ مولا میں اس ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، سبحان اللہ، میں اس ہاتھ سے ہاتھ لگا رہا ہوں جو کئی واسطوں سے ہوتا ہوا نبی کے ہاتھ کو لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس ہاتھ کو ہاتھ لگا لوں جو کئی واسطوں سے ہوتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی دیکھیے، نبی کے ہاتھ میں صحابہ کا ہاتھ، اہل بیت کا ہاتھ، یہ سلسلہ آگے آپ تمام سلاسل کے جتنے حضرات بزرگ ہیں ان میں آپ دیکھ لیں تو یہ سلسلہ چلتے چلتے جس بھی ولی کامل تک پہنچے گا وہ صاحب سلسلہ ہے، اگر تو اس کا ہاتھ پہنچے گا واسطوں سے ہوتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مہرہ شریف، علماء اہل سنت۔ میں اس چیز کو ایک سادی سی مثال سے آپ کو سمجھا دوں اور امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ ترتیب، یہ ضرورت آخر اس کی کیا ہے جو میں نے ترتیب قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص 2-2.5 کروڑ روپے کا بنگلہ کوٹھی بنا لے، تعمیر کرے، اس میں وہ اچھی طرح کی اچھی کوالٹی کی وائرنگ کروائے، اعلیٰ کوالٹی کے فانوس لگوائے، امپورٹڈ اس میں بلب لگوائے، سارا کچھ کر لیا اور بجلی کا کنیکشن نہ دے۔ مجھے بتائیے کروڑوں کا گھر بنا دیا ہے، گھر میں روشنی ہوگی؟ گھر روشن ہوگا؟ فانوس لگے ہیں، بلب لگے ہیں، تاریں بچھی ہیں، کروڑوں روپیہ لگ گیا ہے، لیکن گھر میں اندھیرا ہے، گھر روشن نہیں ہے۔ اس گھر کو روشن کرنا ہو تو کوئی بجلی کا انتظام کرنا پڑے گا، لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اب لائٹ کا انتظام کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو جو اس کا پراپر طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اپلیکیشن دے، معاملہ والوں کو اپلیکیشن دے، وہ ڈیمانڈ نوٹس بھیجیں گے، وہ ڈیمانڈ نوٹس بھرے، سمجھ آ گئی، پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب سنگل فیز کا میٹر لگانا ہے یا 3 فیز کا لگانا ہے، کیپیسٹی بچنی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا۔ اور پیر جو ہے مرید کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے، اس کی کیپیسٹی سنگل فیز کی ہے یا 3 فیز کی ہے، وہ اس کے مطابق اسے فیض دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میٹر لگے گا، تار کے ساتھ تار جڑے گی، گھر روشن،
اب اس میٹر کا تعلق ٹرانسفارمر سے، ٹرانسفارمر کا گریڈ اسٹیشن سے، گریڈ اسٹیشن کا پھر آگے ڈیم کے ساتھ، بجلی گھر کے ساتھ ہے نا، جہاں بجلی بن رہی ہے ڈیم میں، پاور ہاؤس میں، پاور پلانٹ میں جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے گریڈ اسٹیشن میں، وہاں سے آ رہی ہے ٹرانسفارمرز میں، وہاں سے آ رہی ہے اس کے گھر میں میٹر سے ہوتی ہوئی، بے شک گھر روشن ہو گیا۔ رب نے یہ جو دل اور انسانی جسم کا مکان رکھا ہے، اگر تو اس کو بھی روشن کرنا چاہتا ہے نا، کوئی نہیں سمجھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اندر باطن، قلب، دل، انسانی جسم، اگر اسے بھی روشن کرنا ہے تو اس کی روشنی کا بھی تو کوئی اللہ نے انتظام کیا ہوگا نا۔ اب وہ روشنی کا مرکز، نور کا مرکز، ہدایت کا مرکز کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے پوری کائنات کو اللہ کریم روشنی عطا فرماتا ہے، جسے اللہ نے سراجم منیرہ بنا کے بھیجا ہے، جسے سراجم منیرہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب سراج منیر نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو گئی، اب آگے وہاں سے فیض لینا ہے تو پراپر طریقہ کیا ہے؟ مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سمجھ لیجئے گا کہ پراپر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سے رابطہ کر، سبحان اللہ، جن کا اس مرکز نور سے رابطہ ہے، جن کا لنک مرکز نور سے ہے، مرکز ایمان سے ہے، مرکز ہدایت سے جن کا رابطہ ہے، پہلے ان سے اپنا تعلق قائم کر۔ وہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے؟ وہ اولیاء سے جڑتا ہے، اولیاء کا تعلق صحابہ اہل بیت سے جڑتا ہے، ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ بس سمجھ لیجئے، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حقیقی ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور لینا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس سے اپنی نسبت کو قائم کر، کیونکہ اس کا تعلق سلسلہ و سلسلہ ہوتے ہوئے حضور کے صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، ان کا تعلق نبی پاک سے ہے۔ بس جب تیرا سلسلہ جڑ جائے گا، رب تیرے نور ایمان کے ساتھ تیرے دل کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ پیر سیال، پیر سیال، لاجواب، لاجواب، یہ ترتیب اللہ رب العزت نے خود بتائی ہے۔ یہ پہلے نبی کے ساتھ، پھر نبی کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ، پھر اس کے بعد جماعت اولیاء، یہ ہر دور میں چلی آ رہی ہے، ہر دور میں موجود ہے۔ لیکن یاد رہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو صحیح سمجھنے کا، ان کو سچا سمجھنے کا معیار نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، جن کے ساتھ ان کا رستہ جا کے جڑ رہا ہے، اس رستے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ان کے نقش قدم پر ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے سینے کو اپنے اور اپنے محبوب کے نور کے لیے منتخب فرما دیا۔ حضور فیض عالم ذات قدم بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، رائی چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ آپ ایک دفعہ نوافل پڑھ رہے تھے کہ ایک اور شیخ کا گزر ہوا پاس، انہوں نے دیکھا کہ بابا جی نفل پڑھ رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا بیٹھا ہوا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بابا جی کوئی عام نہیں ہے، بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو چیرنا پھاڑنا ہے، یہ بکریوں کی راکھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اور ہے۔ بابا جی نے جب سلام پھیرا، علیہ السلام ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے بابا جی اٹھے، انہوں نے لکڑی کا پیالہ لیا، سامنے پتھر تھا، اس پتھر کے کونے کے نیچے خالی پیالہ کیا نا، اس پتھر سے دودھ ٹپکنے لگا، وہاں سے ہٹا کر اسی پتھر کے دوسرے کونے کے نیچے کیا تو وہاں سے شہد ٹپکنے لگا، مکس کر کے پیش کیا۔ جب پی چکے عرض کی حضور میں تو پہلے حیران ہوا تھا جب میں نے یہ دیکھا
کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، لیکن یہ جو میں نے اگلا منظر دیکھا ہے کہ پتھر سے دودھ اور شہد ٹپک رہا ہے، حضور اس کا راز کیا ہے؟ اس کا یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ یہ شان آپ کو کیسے عطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا صرف اور صرف اتباع محمد مصطفیٰ سے عطا، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع سے عطا ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً دل میں یہ سوچا، دل میں یہ خیال آیا کہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس قدر برکتیں عطا ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے عطا ہوئی ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو سعید، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو نافرمان تھی، اگر اللہ ان پر من و سلوہ اتار سکتا ہے، پکے پکائے کھانے قرآن کہتا ہے کہ ان کو مل سکتے ہیں، تو جو نافرمان امتی ہیں اگر ان کو مل سکتے ہیں تو حضور سے سچی محبت کرنے والوں کو نہیں مل سکتے۔ اور اگلا جملہ یہ فرمایا، ابو سعید یاد رکھ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت کی اتباع سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ روٹ بتایا ہے، یہ روٹ بتایا ہے صحیح ایمان کا، صراط مستقیم کا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات تک پہنچنے کا۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آخر جو اس رستے سے ہو کر پہنچتا ہے اس میں اور جو دوسرے رستے سے جاتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ جو ان چیزوں کو ڈراپ کر کے ان چیزوں کو درمیان سے نکال کر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا سادہ سا ہے، اسی مثال کو پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں لائٹ کرنے کے لیے کنڈی ڈال لے تو بجلی تو اسے بھی مل جائے گی، کنڈی لگا لے، ڈائریکٹ تار لگا لے میٹر کے بغیر، جو قانون اخلاقاً ہر طرح جرم ہے، اگر وہ کنڈی لگا لے تو گھر تو اس کا بھی روشن ہو جائے گا نا، لیکن سارے اسے چور کہیں گے، سارے اسے چور کہیں گے، اسے بددیانت کہیں گے، اسے خائن کہیں گے، اسے چوری کرنے والا کہیں گے، اور جو بل دینے والا ہے، جو میٹر لگوا کے روشن کرنے والا ہے، اسے اچھا شہری کہیں گے، ہے نا معاشرے میں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو وہاں تک، اور پھر ایک اور بات بتا دوں، جو ڈائریکٹ کنڈی لگاتا ہے نا، جو کہتا ہے سجا آپ سدھا جانا ہے، میں کہا کرتا ہوں انشاءاللہ اتھے بھی آڈر اسی وقت اتھے سدھے آئے تو نا ہون بھی سدھے جاؤ گے، ادھر ہی جاؤ، ڈائریکٹ والے ہوتے اتھے بھی ڈائریکٹ ہی جاؤ۔ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، میٹر یہ کام کرتا ہے کہ پاور اور بجلی کو کنٹرول کر کے آگے بھیجتا ہے، اس کی ضرورت اتنی ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بلب نہیں پھٹتے، فریج نہیں جلتے، اے سی نہیں جلتے، تاریں شارٹ نہیں ہوتی، کرنٹ نہیں لگتا، تو بندہ مرتا نہیں ہے، وہاں نقصان نہیں ہوتا، اس کا گھر سیف رہتا ہے، گھر